بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا لیکچر انڈو پاک ہسٹری کے ٹاپک قائد اعظم ایز اے گورنر جنرل کے اوپر ہے، اور یہ لیکچر جو ہے وہ انڈو پاک ہسٹری کے لیے بھی ہیلپ فل ہے اور پاکستان افیئر دونوں کے لیے ہیلپ فل ہے۔ لیکچر کو میں نے بنایا میرا نام، اور آج 31 جنوری ہے اور 2021 ہے۔ سب سے پہلے تو تھوڑا سا میں ذرا قائد اعظم کے انٹروڈکشن کے اوپر بات کروں گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک یونیک کنٹریبیوشن کی اور ایک یونیک موومنٹ چلائی، اور انہوں نے اس سے پاکستان کو جو ہے وہ ایک سیپریٹ ملک گین کر کے دیا۔ تو اس میں جو ان کے سب سے پہلے جو گائیڈنگ پرنسپلز ہیں اس کو ذرا دیکھتے ہیں، جن کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ایک سیپریٹ ملک حاصل کیا۔ جو گائیڈنگ پرنسپل تھے اس کی اچیومنٹ کے لیے، ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کے لیے، وہ تھے 3: یونٹی، فیتھ، ڈسپلن۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک پروگریسو ڈیموکریسی کی بنیاد رکھی، اور وہ بنیاد جو ہے وہ بردرہڈ اور ایکویلٹی، 2 چیزوں کے اوپر وہ بنیاد تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو ہے اب جو گورنمنٹ بنے گی پاکستان کے اندر، وہ اس کو پاکستانی لوگ مینیج کریں گے، اور انہوں نے یہ کہا کہ کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے یا ملک کو مضبوط کرنے کے لیے، یا کوئی بھی ریاست کسی چیز کے اوپر کھڑی ہوتی ہے نا، تو وہ 4 پلر کے اوپر کھڑی ہوتی ہے۔ اس کی 4 اسٹرینگتھ ہوتی ہے جو کہ اس کے مضبوط پلر بناتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا تھا کہ اکانومیکل اور انڈسٹریل اسٹرینگتھ، دوسری انہوں نے کہا تھا ایجوکیشن، تیسرا ڈیفنس کہا تھا، چوتھا سوشل اینڈ پولیٹیکل اپلفٹ۔ اس کے علاوہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اسپیک کی یا گفتگو کی آفیسر سے، سول سرونٹس کے ساتھ، مارچ 1948 میں۔ انہوں نے کہا کہ وہ دن گئے کہ جس وقت بیوروکریسی رول کیا کرتی تھی، اب جو ہے وہ گورنمنٹ کو رول کیا جائے گا لوگوں کے ذریعے۔ لوگ جو ہے وہ ڈیموکریٹک لائنس کے یا پارلیمنٹری پریکٹس کی بنیاد پر، جیسے ویسٹرن دنیا میں ہوتا ہے، اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ رول کریں گے۔ اس کے بعد ارلی لائف میں کچھ امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں قائد اعظم کی، اس کا سارا ریٹن میٹیریل آپ کو جو ہے وہ میں پرووائڈ کر دوں گا، وہ سارا آپ کو میں لنک دے دوں گا میری ویب سائٹ پر، جا کر وہاں سے اس کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 1876 ہے۔ پھر انہوں نے انگلینڈ کا سفر کیا قانون کو سیکھنے کے لیے، تو اس میں قانون کو سیکھنے کے لیے 1892 میں گئے، پھر کراچی واپس 1897 کے اندر آئے، اور امپیریل لیجسلیٹو کونسل کے ممبر بنے 1909 میں، اور انہوں نے مسلم لیگ جوائن کی 1913 میں۔ اس کے علاوہ لکھنؤ پیکٹ میں رول ادا کیا 1916 کے اندر، کانگریس پارٹی کو چھوڑا۔ ایک جگہ پر میں نے 1920 بھی پڑھا، ایک جگہ پر 21 بھی پڑھایا، تو 14 نکات انہوں نے پیش کیے تھے 1929 میں، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں، گول میز کانفرنس میں 1930 میں حصہ لیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ گاندھی کے ساتھ انہوں نے ٹاکس کیے 1944 کے اندر، پھر شملہ کانفرنس ہوئی تھی 1945 کے اندر، اس میں جناح صاحب نے حصہ لیا تھا، اور پاکستان کے فرسٹ گورنر جنرل بنے 1947 میں۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوا تھا۔ ابتدائی تعلیم بھی کراچی میں ہی حاصل کی تھی۔ 15 سال، کچھ لوگ کہتے ہیں 16 سال کی عمر میں یہ لندن چلے گئے تھے، وہاں پر یہ جا کر پولیٹکس میں حصہ لیا کرتے تھے، سیاست کے اندر، اور پھر یہ اسی کی وجہ سے جو ہے وہ ایک ان کے اندر شوق پیدا ہوا، ٹھیک ہے جی، اور انہوں نے وہاں سے لاء کی ڈگری کمپلیٹ کی، اور کراچی 1897 کے اندر واپس آ گئے تھے، اور آ کر انہوں نے 1906 کے اندر کانگریس، آل انڈین نیشنل کانگریس جوائن کی تھی اس وقت، اور یہ پرائیویٹ سیکرٹری تھے دادا بھائی نورو جی کے، اور انہوں نے پہلی موو کی جو پولیٹکس میں کی تھی وہ 1909 میں کی تھی، جس وقت یہ امپیریل لیجسلیٹو کونسل کے ممبر بنے تھے۔ پھر 1913 میں قائد اعظم نے مسلم لیگ جوائن کی، پھر 1916 میں یہ جو لکھنؤ پیکٹ ہوا تھا، اور 1916 میں جو مسلم لیگ کا سیشن تھا اس کے اندر بھی انہوں نے مسلم لیگ سیشن میں صدارت کی تھی، اور اس جو لکھنؤ پیکٹ تھا اس میں دونوں کے درمیان جو ہے وہ صلح کروانے کی کوشش کی تھی، اور ان کو ٹائٹل بھی ملا تھا ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی۔ یہ قائد اعظم کا پولیٹیکل کیریئر چل رہا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اور یہ ٹائٹل سروجنی نیدو نے دیا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے جو گاندھی ایک کانسیپٹ لے کے آیا تھا نیشنلزم کا، جس میں اس نے سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ اور اس قسم کی جو چیزیں انٹروڈیوس کروائے تھے، قائد اعظم اس کے حق میں نہیں تھے۔ جو خلافت موومنٹ چلی تھی جس کو گاندھی لیڈ کر رہا تھا، قائد اعظم اس کے بھی خلاف تھے،
اور قائد اعظم جو ہے وہ 3 دفعہ سینٹرل لیجسلیٹو کمیٹی کے ممبر رہ چکے 1923 سے 1931 تک۔ قائد اعظم نے سٹارٹ میں تو کوشش کی تھی کہ دونوں ممالک ایک ہو جائیں، لیکن ایسا پاسبل نہیں تھا، اور انہوں نے جس وقت دیکھا کہ ہندو جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے 14 نکات پیش کیے تھے 1929 میں، جس میں یہ تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آپ ہمیں 1/3 میجورٹی دیں، سینٹرل اسمبلی کے اندر ریزرو کریں مسلمز کے لیے، اور سپریٹ الیکٹوریٹ کا کانسیپٹ دیں، تو وہ ہمیں وہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر 1930 میں قائد اعظم نے مسلمان کمیونٹی کی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو ہوئی تھی لندن کے اندر، اس میں بھی ہماری وہ شرکت کی، یا کہ ہمارا کیس لڑا وہاں پر۔ پھر 1937 کے جو الیکشن ہوئے تھے جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، تو پھر قائد اعظم نے دوبارہ پارٹی کو ری آرگنائز کیا، اور 1945 کے الیکشن میں جو ہے وہ زبردست پرفارم کر کے دکھایا تھا قائد اعظم محمد علی جناح نے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ ہندو اور مسلم جو ہے وہ 2 سپریٹ میجر نیشن ہیں، اور کہا تھا کہ ہم ہر لحاظ سے کلچر اور سویلائزیشن کی، انٹرنیشنل لاء کی ہر ڈیفینیشن کے لحاظ سے ہم ایک سپریٹ نیشن ہیں۔ اس کے علاوہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم کی اچیومنٹ کیا تھی۔ قائد اعظم نے پاکستان ہمیں حاصل کر کے دیا، اور اس میں جو حاصل کر کے دیا، جو رول ایز اے لیڈر اس میں کیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالا، اور اس کے علاوہ ایک سربراہ کی حیثیت سے اور چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے گورنمنٹ کے، ٹھیک ہے جی، اس کو چلانا شروع کیا، اور انہوں نے جو کیبنٹ میٹنگ ہوتی تھی اس کو چیئر کیا، اور یہ پاکستان جو کانسٹیٹیوشن دستور ساز اسمبلی تھی اس کے پریزیڈنٹ بھی تھے۔ اس کے علاوہ نیشن بلڈنگ کے اندر جو کردار ادا کیا ہے قائد اعظم نے، وہ دیکھتے ہیں۔ قائد اعظم ہماری جس وقت پاکستان بنا ہے تو قوم جو ہے وہ 2 علاقوں میں بٹی ہوئی تھی، ایسٹ پاکستان میں اور ویسٹ پاکستان میں، اور ان کو جو مشرق کے جو ایسٹ پاکستان کے لوگ تھے، ان کے اور ویسٹ کے درمیان کوئی بھی چیز کامن نہیں تھی ایکسیپٹ ریلیجین، صرف ایک مذہب ایسی چیز تھی جو کامن تھا۔ تو قائد اعظم نے پھر ان کو یونائٹ رکھنے کے لیے جو ہے وہ سولوشن دیے تھے کہ آپ جو ہے وہ پنجابی، سندھی، بلوچی بن کر نہ سوچیں، ٹھیک ہے جی، ہم ایک مسلمان ہیں، مسلمانی ہونے پر آپ کو فخر ہونا چاہیے، پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے قوم کو بنانے کے لیے جو مائنورٹیز تھی ان کے لیے کہا کہ میں آپ کا پروٹیکٹر جنرل ہوں، مائنورٹیز کا کیس میں لڑوں گا۔ انہوں نے مائنورٹیز کے لیے جو ہے وہ یہ اس طرح کے، یعنی کہ ان کی بحالی کے لیے، ریہیبلیٹیشن کے لیے بہت سارے ریلیف فنڈ کا اعلان کیا، اور ان کو مکمل طور پر ریلیف بھی پرووائڈ کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کی لیڈرشپ کے نیچے۔ اس کے علاوہ پھر ایک نئی گورنمنٹ تھی، نیو گورنمنٹ۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس ملک کو قائم کرنے کے لیے اور اس کو ایک اسٹیبل پلیٹ فارم کے اوپر لانے کے لیے بہت سارے ایڈمنسٹریٹو فریم ورک پاکستان کے لیے دیے۔ تو اس میں لیاقت علی خان جو کہ پہلے پاکستان کے پرائم منسٹر تھے، اور ان کے ذمے پاکستان کی دستور سازی کا کام بھی لگایا گیا تھا ایک نئی گورنمنٹ کے لیے، اور ریہیبلیٹیشن کا کام تھا وہ ان کے ذمے لگایا گیا، جس کو وہ خود بھی دیکھ رہے تھے۔ اور اس وقت پاکستان میں جو ہمارے جو گورنمنٹ آفیسرس تھے ان کے پاس اسٹیشنری بھی نہیں تھی چلانے کے لیے، سو اس کو چلایا، اس کو مینیج کیا۔ اس کے بعد پھر اکانومی کی بات آتی ہے، تو انڈیا نے ہمارا جو ہے اکانومی کا حصہ نہیں دیا تھا، جو ہمارا فل شیئر بنتا تھا وہ انہوں نے ہمیں نہیں دیا تھا۔ تو پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری تھا، تو اس کو ایک دم انڈسٹریل شفٹ کرنا تو بالکل ٹوٹلی چینج تھا یہ۔ تو قائد اعظم نے پھر اسٹیٹ بینک کا اعلان کیا 1 جولائی 1948 کو پاکستان کو دنیا کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے اور اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں انڈسٹریل پالیسی اسٹیٹمنٹ دی کہ آج کے دور میں ہمیں ترقی کرنے کے لیے ہمیں پاکستان میں انڈسٹری لگانی ہوگی، اور ایز سون ایز پاسبل لگانی ہوگی۔ پھر قائد اعظم نے جو کینال واٹر ڈسپیوٹ تھا اس کو سالو کرنے کی کوشش کی تھی، یہ تاکہ ہمارے، کیونکہ ہم ایگریکلچر کنٹری تھے، ہمیں اس کی بہت ضرورت تھی، اگر یہ بند ہو جاتا تو اس میں پھر ہمیں جو ہے وہ مسائل کا سامنا کرنا پڑنا تھا۔ اس کے علاوہ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں سلائیڈ کے اندر، یہ ہے نیشنل سیکیورٹی۔ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے قائد اعظم نے کیسا رول پلے کیا۔ جس وقت پاکستان بنا ہے تو پاکستان آرمی میں جو بہت سارے آفیسرز تھے
ایک گیپ کریٹ ہو گیا تھا، کیونکہ بہت سارے تو وہیں پر رہ گئے تھے انڈیا میں، یہاں پر لوگ کم آئے تھے تو ٹیمپریری کمیشنز لوگوں کو دیے اور برٹش آفیسرز کی ہیلپ لی وہاں پر، اور ہمارے پاس کوئی پراپر جو ہے وہ ڈیفنس پالیسی نہیں تھی. تو قائد اعظم نے اس کو مکمل طور پر سولو کرنے کی کوشش کی، اور قائد اعظم نے کہا کہ میں پاکستان کو ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ نہیں دیکھنا چاہتا. پاکستان آرمی کے پاس اس وقت کوئی اکوپمنٹ نہیں تھے، لیکن قائد اعظم اس سے گھبرائے نہیں، اور انہوں نے اس کو بہتر طریقے سے سولو کرنے کی کوشش بھی کی، اور کشمیر کے مسئلے کو بھی انہوں نے بہتر طریقے سے حل کرنے کی بھی کوشش کی تھی. اس کے بعد قائد اعظم نے ریلیجن کے بارے میں کیا پاکستان کے اندر کس قسم کا ریلیجن پوائنٹ آف ویو ہونا چاہیے، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ آپ آزاد ہیں، ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ چاہے مندر میں جائیں چاہے مسجد میں جائیں، آپ آزاد ہیں. تو اور جو مائنورٹیز تھی ان کے لیے سپریٹ الیکٹوریٹ کا کانسیپٹ دیا. اس وقت 68 میں سے 15 سیٹ جو ہے وہ 15 سیٹیں ان کے لیے ریزرو کی مائنورٹیز کے لیے. سو ان کو ایک پراپر جو ہے وہ سیٹ اپ پرووائڈ کیا. اس کے علاوہ پھر خواتین کے بارے میں ان کی کیا رائے تھی. قائد اعظم کی خواتین کے بارے میں بڑی زبردست رائے تھی، کیونکہ فاطمہ جناح بھی ان کے ساتھ ورک کر رہی تھی، محترمہ فاطمہ جناح، اور انہوں نے لیڈ بھی کر رہی تھی خواتین کو اس وقت. اور قائد اعظم نے ان کے بارے میں خواتین کے بارے میں کہا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مرد کے شانہ بشانہ کام کریں، اور یہ ایک ہیومینٹی کے اگینسٹ ہے، آپ کہہ لیں کہ ایک کرائم ہے کہ عورتوں کو جو ہے وہ چار دیواری میں بند کر کے رکھنا. اور قائد اعظم کا یہ بلیو تھا کہ اسلام نے خواتین کو مغرب سے زیادہ حقوق دیے ہیں. اس کے علاوہ اسٹینلے وولپرٹ نے ان کے بارے میں لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے تینوں کام کر کے دکھائے ہیں جو کہ کسی نے نہیں کیے. کسی نے ہسٹری چینج کی ہے، کسی نے نیشن بنائی ہے، کسی نے میپ بنایا، اور قائد اعظم واحد شخص ہیں جس نے یہ تینوں ہی کام کیے ہیں. سو آج کا لیکچر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. سو لیکچر کو سننے کے لیے شکریہ. تھینک یو ویری مچ.